बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। अकरब इसको अरबी, फारसी और उर्दू में कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। और इसका जो अरसा है वो है 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक। अब इसका मतलब ये है कि जो इस अरसे में अफराद, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, खातून हैं, मर्द हैं, जो भी वो जो लोग पैदा हुए हैं वो समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है। जो स्कॉर्पियो है उसका रूलिंग प्लैनेट जो बेसिकली है वो तो मरीख है, मार्स जिसको कहते हैं। मगर जो अब नई एस्ट्रोलॉजी 150 साल 160 साल पहले आई है, उसमें प्लूटो को भी इसका रूलर जो है वो कंसिडर किया जाता है। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं वो हैं जे, जाल, जोए और नून। ठीक है, इससे आप बच्चों के नाम रखते हैं, बच्चों के, बच्चियों के। तो आप समझ लें कि अगर बच्चा या बच्ची बुर्ज अकरब है, नाम आपने इन हरूफ से शुरू होते हुए रख दिए, तो आप समझ लें कि आधे चलें 40% जो प्रॉब्लम्स है ना वो जिंदगी के आपने उनके
اللہ کی مدد سے مہربانی سے آسان کر دی ہیں صحیح نام رکھ کے. پھر 2, 3 اور 8 نمبر جو ہے وہ لکی نمبر ہے. یہ میں اس ویک کے لیے میں ہر ویک جو ہے وہ آپ کو چینج کر کے بتاتا ہوں انرجی کی جو بھی ویو ہے جو بھی پاتھ وے اس کے حساب سے. اچھا آپ لوگ جو ہیں پہن سکتے ہیں مرجان اور روبی. تقدیر تو بالکل نہیں تبدیل ہوگی. صحت جو ہے صحت جسمانی صحت روحانی دماغی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ضرور ہوتا ہے اور وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو. اچھا جی اس کے علاوہ منگل کا دن منسوب ہے اس سے اور دن جو ہے وہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. یہ بس ایک سلسلہ ہے جو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے. کبھی کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کے کمنٹس کو دیکھ کے ویڈیو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ کیا جو ہے وہ اس کا مطلب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اور باقی رنگ جو ہیں وہ سرخ رنگ ہے کرمزی رنگ ہے سفید رنگ ہے. یہ آپ اگر پہنتے ہیں تو جو شخصیت ہے اس کے اوپر نکھار بھی آتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی کرتا ہے. سرخ سبزیاں بھی اگر آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون سی تو وہ بھی اس سے بھی جو ہے چیزیں وہ بہتری کی طرف آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اب ہم آتے ہیں جی کہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے یہ کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا وہ لوگ دیکھیں اب میں جب یہ بتاؤں گا تو آپ کا تعلق کنسیڈر کر لینا آپ نے کہ کاروبار کے ساتھ ہے ملازمت کے ساتھ ہے آپ ہاؤس وائف ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ میں جنرلائز ایک اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے معاملات حل طلب ہیں یعنی سولوشن کی طرف جانا تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے. ٹھیک ہے جی. اس ہفتے میں آپ کو لوگوں سے بات کرنے میں ڈائلاگ کرنے میں جو ہے نسبتاً آسانی جو ہے وہ ہوگی. آپ اگر مثال کے طور پہ ریلکٹنٹ تھے آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ بات ہو یا کچھ اس طرح مطلب آپ ڈائلاگ میں نہیں جانا چاہ رہے تو اگر آپ ڈائلاگ میں جانا چاہیں اس ویک میں تو اٹس ویری گڈ ٹائم فار یو ٹو ٹاک. اس کے علاوہ جناب جہاں تک آپ کے مالی معاملات کا تعلق ہے تو آپ یا تو جلد بازی میں یا کاہلی کا مطلب ہے سستی میں اپنا کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ نقصان کروا بیٹھیں گے. مالی نقصان جو ہے تو اگر آپ اس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں آپ سکون کے ساتھ پلان کے ساتھ اسمارٹ طریقے سے اگر اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو مالی معاملات کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ مجھے جو میری کیلکولیشن ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ اضافی رقم کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. مگر یہ ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ اس ہفتے میں آپ نے سفر کرنا ہے اس سفر کے اوپر ایکسپینس کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے اپنا آپ نے فیملی کے ساتھ بھی جانا ہے دوستوں کے ساتھ بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں سیر تفریح کے پروگرام بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے اضافی پیسے ہیں اس کو آپ نے خرچ تو کرنا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سفر جو ہے نا آپ کی شارٹ جرنیز جو ہیں مختصر نوعیت کے جو آپ کے سفر ہیں اس کے اندر سفر کے دوران آپ نے محتاط رہنا. چیزیں گم سکتی ہیں اللہ نہ کرے کوئی چیز مطلب آپ کا موبائل فون ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے یا کوئی آپ نے آئی پیڈ رکھا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی قیمتی چیز ہے الیکٹرانک سے ریلیٹڈ وہ گم سکتی ہے خدا نہ خواستہ. تو آپ نے ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے خاص طور پہ شارٹ جرنیز میں. اچھا پھر اس کے علاوہ دوران سفر اگر مثال کے طور پہ آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ گاڑی میں سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایگزامن کر لیں یا کروا لیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ مشینز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں برج اکرب والے جو مشینری کو ہینڈل آپریٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے خاص طور پہ احتیاط کا ویک ہے. خدا نخواستہ پرابلم ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے. اچھا پھر جو لائف پارٹنر ہیں بزنس پارٹنر ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریسرچ کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے اپنے معاملات کو لو پیس پہ اور لو ٹیمپو پہ لو ٹون کے اوپر رکھنا ہے کیونکہ پرابلم جو ہے دیٹ کین ارائز اینی ٹائم ڈیورنگ دس ویک. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے
کہ آپ نے اپنی ٹون کو سافٹ رکھنا ہے، ٹیکسچر کو سافٹ رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں بزنس سے ریلیٹڈ جو امور ہیں ان کے اوپر بدمزگی تلخی ہوتی نظر آتی ہے خدا نخواستہ، تو کوشش یہ کریں کہ اوائڈ کریں چیزیں. اور تعلیم کے حوالے سے آپ نئے پلانز جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی مدد سے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں آپ کے جو ٹیچرز ہیں، گروز جو ہیں، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ ایک اچھے اینگل سے دیکھتا ہے آپ کو اس ویک کے اندر، ان کی مدد بھی آپ کو ملتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے. شادی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بیلنسڈ ہیں، یعنی بیلنس مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ سٹیپ فارورڈ کریں گے ویسا ہی جواب آپ کو وہاں سے آئے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ تلخی والے معاملات نہیں کرنے، ٹیمپو ٹون ٹیکسچر جو ہے وہ آپ نے سافٹ رکھنا ہے. تو شادی اور رشتے کے معاملات میں بھی ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹ کریں. اچھا، اب بات کرتے ہیں جی صدقات کی. صدقات جو ہے اناج جو ہے اس کا صدقہ دیں، جو آپ کی توفیق ہے، استعداد اللہ نے عطا کیا آپ کو. رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی مستحق ہے، بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، دوستوں میں، محلے داروں میں، اور جس کو بھی دیں اس کو صدقہ بتا کے دیں اور عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ دیں. اور دوسرا یہ کہ پڑھنے کے لیے اس ہفتے میں سورہ نحل جو ہے نا وہ آپ نے تلاوت میں رکھنی ہے، کیونکہ اس ہفتے میں تیزی جو ہے وہ طبیعت میں نظر آتی ہے. دشمن خدا نخواستہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو دشمنوں کو اپنے تحت رکھنے کے لیے سورہ نحل کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. بعد نماز عشاء آپ ٹائم رکھ لیں، رات کا وقت جو ہے میڈیٹیٹ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیں. درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے.